صاحب کا مضمون ہے مرحوم کی یاد میں۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں 7 کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے بولو۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کے دم ہوتی ہے تمہارے دم نہیں ہے، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں ہے۔ کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے، یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے ازحد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو تو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں ہوں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن تم چونکہ ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی۔ سگریٹ والا ہاتھ میں منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے، میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے،
مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور پھر گھر میں 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا، تم جلتے ہو. مرزا اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں. مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں، میں تو خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا. تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحبزادے خریدنا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے تو روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوچا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں. مرزا بولے کون کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں اپنا یہ سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا. مرزا کہنے لگے چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے. چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا. یہ بات سمجھ نہ آئی کہ لوگ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں. بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں. اس سے ایک گنا اطمینان ہوا. مرزا بولے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائیسیکل لے لو. میں نے کہا وہ روپیہ کا مسئلہ تو پھر جو کا تو رہا. کہنے لگے مفت. میں نے حیران ہو کے پوچھا مفت؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے مفت ہی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے، البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے. ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فباروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا، اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی بانچیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یکلخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہونے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا ہے کس کی؟ مرزا بولے میرے پاس ایک بائیسیکل پڑی ہے، تم لے لو. میں نے کہا پھر کہنا. کہنے لگے بھائی ایک بائیسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو. یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا. شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے. میں نے کرسی سرکا کے مرزا کے پاس کر لی. سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں. میں نے کہا مرزا سب سے پہلے میں اس گستاخی اور درشتی اور بے ادبی کے لیے معافی چاہتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی ہے. دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے. میں ہمیشہ تم کو ازد، کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں. دیکھو ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں. مجھے معاف کر دو. میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں فیاضی کیا ہوئی؟ میرے پاس ایک بائیسیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے. میں نے کہا مرزا مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. مرزا کہنے لگے بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا. تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں. میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو. مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تو گویا تو مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو
اور جس قیمت پہ میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی، اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے میں نے 250 میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائسیکلوں کا رواج کم تھا اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھیں۔ میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے؟ بولے نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوئی، میرا لڑکا اس پہ کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ہوئے 2 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل کی تو بائسیکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سر پھرے لوڈے سستی سمجھ کے خرید لیتے ہیں، پرانی بائسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا 250 تو میں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے، میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت میں لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا نہ مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا تم یوں کرو، میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہو تو کل بائسیکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے بھائی یہ تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مانو گے نہیں۔ میں اٹھ کر کمرے کے اندر گیا، میں نے سوچا استعمال شدہ چیزوں کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا کہ مرزا میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہیں ہوا۔ وہ بیچارہ تو بلکہ یہ کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت پہ کیسے لے لوں، آخر بائسیکل ہے، ایک سواری ہے، فٹنوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں آتی ہے۔ بکس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بوت کل 46 روپے ہے۔ 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے، 50 تو ہو نہیں سکتے، اگر 45 ہی دینے ہیں تو پھر 40 سے کیوں نہ دے دیے جائیں؟ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول لگتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے 40 روپے دے دوں گا، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔ باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل ضرور صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کرنا ہے، خدا حافظ۔ اور دیکھو مرزا میرے تھوڑے سے پیسوں کو زیادہ سمجھنا، خدا حافظ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں ہے، کل صبح 8-9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے ذرا اس کو جھاڑ پوچھ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا دینا، میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ہی ڈلوا دوں گا ورنہ تم خود ڈلوا دینا۔ میں نے کہا ہاں وہ سب ہو جائے گا، تم کل ضرور بھیج دینا اور دیکھنا 8 بجے تک یا 7:30 بجے تک پہنچ جائے۔ اچھا خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر اندر ارد گرد کے تمام مشہور عمارات اور کھنڈرات کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمیوں کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کے لیے نکلوں گا۔ صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔ ڈوبتے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ بار بار دل چاہا کہ وہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا دوں۔ رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی ہے۔
میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔ حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوانے میں اس قدر اجرت سے کیوں کام لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں، روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے۔ نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ، اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو، اور یہ جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے نا اسے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ، اور دیکھو ابے بھاگا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائسیکل والے سے تیل کی کپی بھی لے آنا، اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ وہاں تیل دے دینا، اور بائسیکل والے سے کہنا کوئی گھٹیا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے خراب ہو جائیں، بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بائسیکل باہر نکال کے رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا، اور بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا، بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گاتا رہا، اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی، ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے، نوکر سے دریافت کیا کیوں بھائی یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا حضور یہ بائسیکل ہے۔ میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے، جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر اسے دیکھنے لگا، اس کا صاف کیوں نہیں کیا؟ حضور 2-3 دفعہ صاف کیا ہے۔ تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔ دیا؟ حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ کیا وجہ؟ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ میں ہی دبا گئے۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا، اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا، اتنا ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے، لیکن مجمل حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کل اور راہٹ اور چرخہ اور اسی قسم کی اور جدید ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کے سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر ہی بہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اوپر ہی اوپر ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخرکار بائسیکل پہ سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہو گئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے، چین چاں قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھی، کھٹ کھڑ 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 کے قبیل کی آوازیں مڈگارڈوں سے آتی تھی، چر چرخ چرخ کے قسم کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی، جب کبھی پیڈل پر دباؤ ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے دہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا۔ مڈگارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کی مدد سے صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیبند لگا ہوا تھا
جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ قدرے زمین سے اوپر اٹھ جاتا تھا، اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مار رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے سے چون چون پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر سائیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا، اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا لیا۔ کھڑ کھڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، کیونکہ بائسیکل اب پہلے سے تیز تھی، اس لیے چون چون پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائسیکل کسی ادق افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی طبع نازک پر گراں گزری۔ چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہوئی۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفتن 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں نے ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمر دوہری ہو کے باہر کو نکلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اگلے پہیے کے اٹکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہونا ازحد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر دوں۔ چنانچہ میں نے بائسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائسیکل کے ٹھہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی نہ چلنے پایا تھا کہ اب ہینڈل یکلخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم سامنے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی۔ مجھے اس شباہت کا احساس بہت تیز تھا جس سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا جاتا تھا، یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی مڑ مڑ کے دیکھنے لگتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچے ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گدی پھر نیچے ہو گئی اور میں ہمتن زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ وہ اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچے ہو جاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرے ہاتھ اور میرا جسم برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب کی گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل۔ چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا تھا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا تھا، لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا زور پڑ جاتا تھا کہ وہ نیچے ہو جاتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تو میں نے فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لیتے ہیں۔ چنانچہ بائسیکل کی ایک دکان پہ لے گیا۔ بائسیکل کی کھڑ کھڑ سے جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کے میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا، ذرا اس کی مرمت کر دیجیے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کے دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا ہے، لیکن پھر مجھ سے پوچھنے لگا، کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا، بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا نیچا کر کے کسوانا ہے بس، اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہو۔ مستری کہنے لگا، مڈگارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اگر باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، اچھا کر دو۔ کہنے لگا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیں گے، اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا، بس 30-40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا، بس جی، جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔
میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے تو کس دیا ہے لیکن پیج سب گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہے بدتمیز کہیں کا، تو 2 آنے پیسے مفت میں لے لیے؟ بولا جناب آپ کو بائیسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی، کہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو یہ وہی بائیسیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو آئے تھے، پہچانی تم نے؟ بھائی صدیاں ہی گزر گئی لیکن اس بائیسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پہ کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کا بھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود بھی جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی بائیسیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی، میں بائیسیکل کو ساتھ لیا، آہستہ آہستہ چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائیسیکل کو چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائیسیکل کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازو میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا ورنہ میں پاگل ہو جاتا، اور جنون کی حالت میں مجھ سے پہلی حرکت یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرا تھا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائیسیکل کو اونے پونے داموں بیچ کر جو وصول ہو اس پر شکر صبر کرو، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ ہی صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہیں ہوں گے۔ راستے میں بائیسیکلوں کی ایک دکان آئی، میں وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسے موقع پر کیا کہتے۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تأمل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ بائیسیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پہ چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائیسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائیسیکل کون سی ہے۔ آخرکار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا اس پہ چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا اچھا چڑھ گیا، پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائیسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائیسیکل کو دور سے یوں دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گھڑ کے آیا تھا۔ کہنے لگے تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا او صنعت اور حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے
اس کے لیے میں تجھے کبھی قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے، آسمان میرے سر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا ہے، اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں، گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی میں نے ناکام گفت شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے، اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو میں نے ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ ہاشا و کلّا وہ بائسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ جب میں سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ 2 پہیے کاہے کو لے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل دو، یہ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ، جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بےہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے۔ ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائسیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ بائسیکل سرکس کی بائسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آبادی سے دور نکل آیا۔ میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اب بالکل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب، آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے، میں اب اس سے بے نیاز ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔ شکریہ۔